بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیپلز پارٹی کی چھٹی کرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں حکومت کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کا جھگڑا جو ہے، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کا جھگڑا یوں کہہ لیں، وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا تیاریاں ہیں؟ یہ واقعی پیپلز پارٹی کی چھٹی کی تیاریاں ہیں یا سسٹم کو لمبے عرصے تک کے لیے چلانے کی تیاری ہے؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جہاں تیاریوں کی بات کریں تو پھر ایک اور تیاری بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے۔ دھوم دھام سے تو فنکشنز ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک بڑا فنکشن ہے، اور وہ فنکشن ہے جناب بسنت کا۔ بسنت پرائمریلی لاہور میں، ویسے پنجاب میں ہوگی، اور جس طرح سے ماضی میں دنیا بھر سے لوگ بسنت منانے کے لیے پاکستان آتے تھے، کیا ویسی ہی ایکٹیویٹیز ہوں گی؟ اور اصل مسئلہ کہ اس سے ہونے والا جو نقصان تھا پتنگ بازی سے، انسانی جانوں کا ضیاع، کیا وہ رک جائے گا؟ اور اس کی ذمہ داری کس طرح سے نبھائی جائے گی؟ اور ذمہ داریوں کی بات کریں اور تیاریوں کی بات کریں تو جناب ایک اور ذمہ داری الٹی پڑ رہی ہے، اور وہ ہے سولر میٹرز، یعنی گرین میٹرز پر پابندی۔ اب گرین میٹرز نہیں ملیں گے۔ سولر پینلز کے لیے جو میٹر والا سسٹم تھا نا، وہ ختم، چھٹی، فارغ، وہ ہے نا، دی اینڈ، ختم، وہ والا، ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا؟ تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے چلے بلکہ ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ حکومت نے کچھ عرصہ قبل، چند سال قبل، جب یہ سولرز کا شور مچا تو بڑی باتیں ہوئیں کہ جناب گرین انرجی ہونی چاہیے اور فیول کا استعمال کم ہونا چاہیے، اور سولر پاکستان میں اتنا عرصہ جو ہے، سال کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ دھوپ، شدید دھوپ اس کے ساتھ گزرتا ہے، تو یہاں پہ سولر انرجی پیدا کرنی چاہیے جو کہ وہ گرین انرجی بھی ہوگی اور کم قیمت بھی ہوگی، فیول کا استعمال نہیں ہوگا۔ مطلب ہم امپورٹ کرتے ہیں پیٹرول، ڈیزل، تو وہ استعمال نہیں ہوگا، تو جناب کمال ہو گیا، بلے بلے ہو گیا، اور لوگوں کے سامنے یہ آپشن آنے لگی۔ کچھ لوگ تو اپنے پیسے بھی پورے کر چکے جنہوں نے بالکل ابتدا میں کیا، لیکن ظاہر ہے ایک ایکسپینسو پروجیکٹ تھا، تھوڑے سے زیادہ پیسے تھے، تو عام آدمی، دو کلاسز ہیں نا، ایک تو بہت زیادہ پیسوں والے لوگ، ان کے لیے تو وہ بل بھی میٹر نہیں کر رہا تھا۔ اگر 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ بل آ رہا ہے منتھلی، تو وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ سرٹن کلاسز، ڈومیسٹک اور کمرشل دونوں، صنعتی اور سارا جو ہے نا وہ بلز جو تھے، ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو کم آمدن والا طبقہ ہے، ان کے لیے 10-20 ہزار روپے بل بھی ایشو تھا، جس کے لیے حکومتوں نے بھی ریئلائز کیا، اور وہ جس پہ باتیں ہوتی ہیں، کبھی 200 یونٹس فری دیے جائیں گے، کبھی سبسڈی دی جائے گی، کبھی 200 یونٹ والوں کے لیے بل کم کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں چلتی رہی۔ تو سولر جب آ گیا تو جن لوگوں کے پاس بائنگ پاور تھی زیادہ، جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کی آپشنز تھیں، جن لوگوں نے سمجھداری سے کام لیا، انہوں نے فوری طور پہ سولر سسٹم لگوانا شروع کیا، اور اگلے چند سالوں میں انہوں نے اپنے، مطلب 8-10 سال میں وہ پیسے بھی پورے ہو جاتے ہیں، تو وہاں تک۔ لیکن ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ کامن ہوتا گیا، اور پاکستان شاید دنیا کے ان ٹاپ ممالک میں ہے جہاں پر سولر انرجی پروڈیوس کی جا رہی ہے، ڈومیسٹک لیول پر خاص طور پر۔ تو وہ بننی شروع ہوگی، ہر شخص نے لگانا شروع کیا، قسطوں پر بھی ملنے شروع ہو گئے، تو لوگوں نے ادھار پکڑ کے، مینیج کر کے، قسطوں پہ لے کر اپنے سولر پینلز لگوانا شروع کر دیے، جس کے ذریعے سولر سسٹم ہوا۔ اچھا، پھر حکومت نے اس کے لیے الگ سے میٹر دے دیے، گرین میٹرز دے دیے، اور خاص طور پہ وہ جو کہ ہماری جو ایک کنزیومر بجلی بنا رہا تھا، وہ وابڈا کو یا ڈسکوز کو جو بھی اپنے تھے ان کو دیں گے، اور وہاں سے پھر وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ یہ سارا سسٹم چلتا رہا، لوگوں کے بل بھی کم ہو گئے، مائنس میں بل چلنے شروع ہو گئے۔ یہ سارا ایک بڑا خوبصورت سسٹم تھا۔ تو تبھی اچانک حکومت کو احساس ہوا کہ ہو ہم تو مارے گئے بھی، یہ تو اپنی بجلی خود ہی پیدا کر رہے ہیں اور ہم سے بجلی نہیں خرید رہے، کیونکہ وہ ہم نے معاہدے کیے ہوئے مہنگے ترین IPPs کے ساتھ کہ وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ہم نے انہیں پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اور ظلم یہ ہے، مثلا میں کئی مرتبہ اس پہ بات کر چکا ہوں، پہلے بھی بیٹھک میں بھی ہوتی ہے، یہاں بھی آپ کے ساتھ بھی کر چکا ہوں، کہ جب یہ لگائے گئے وہ فرسٹ فیز کو، ہم یہ مارجن دے سکتے ہیں کہ اس وقت انہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان صنعتی ترقی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ بجلی کی ضرورت ہوگی، اور ہم جناب اس حساب سے لگائے جا رہے تھے، IPPs کے ذریعے معاہدے کیے جا رہے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ بجلی چاہیے۔ لیکن ایک وقت آیا جب ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب ہمیں اتنی ساری بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، وہ اچھا غلط وہ اس چیز سے ہٹ کر یہ احساس ہو گیا۔ اس کے بعد گزشتہ 7-8 سال میں جن لوگوں نے ان کا رینیول کی،
ان کی تجدید کی ان معاہدوں کی، اور ان سے دوبارہ ختم ہونے کے بعد، ان معاہدوں کی مدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے معاہدے کیے اسی ہائر کاسٹ پہ، بہت زیادہ قیمت پر بجلی لینے کے لیے، وہ بجلی لینے کے لیے جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ مطلب پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں بڑا کلیئر تھا کہ اب ہمیں اتنی بجلی کی ضرورت نہیں ہے، انفارچونیٹلی کہ ہم اس طرح کا سیٹ اپ نہیں بنا سکے، وہ صنعتی زونز، وہ فیکٹریاں، وہ انڈسٹریز، وہ ہم نہیں لگا سکے، تو اس لیے ہمیں زیادہ بجلی کی ضرورت نہیں تھی، ہماری بجلی کافی تھی، اور پیرالل اس کے سولر بجلی بھی آ رہی تھی تو نہیں ضرورت تھی۔ لیکن ہم نے کہا نہیں جی، پتہ نہیں کس کو کیا کیا فائدہ ہوا، اور وہ ہم نے کر لیا، اور اب وہ میں اور آپ، یعنی ہم پاکستانی اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ حکومت ہم سے پیسے چارج کرتی ہے کیونکہ حکومت نے دینے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ 2 نمبر ایکسٹینشنز کی معاہدوں کی، ان کے رینیول کی معاہدوں کی، وہ مزے میں ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ حکومتوں کے شہزادے جو ہے نا، جو باتیں کرتے ہیں، میں ابھی اس پر بھی آتا ہوں آگے، باتیں بنانی بہت آسان ہے، بڑھ کے مارنی بہت آسان ہے، ان کو نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس اختیار ہے، اس لیے انہیں نہیں پوچھنا کیا ہوا۔ ہم 25 کروڑ لوگ ہیں نا قربانیاں دینے کے لیے، ہمارے گردنوں پہ چھریاں چلائی جائیں، اور اب جب وہ تنگ ہو رہے ہیں تو سولر جناب وہ اس کا پہلے قیمت کم کرنی شروع کر دی ہے۔ جو بجلی سولر گھروں پہ یا جہاں بھی پینلز لگا کے جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں بجلی، وہ جو حکومت کو دے رہے تھے واپس، بجلی کے محکمے کو دے رہے تھے، اس کی قیمت کم کر دی، اور آئندہ ایک وہ گرین میٹرز پر پابندی لگا دی۔ نیپرا نے کہا کنیکشنز دیں گرین میٹر کے، ڈسکوز نے کہا، وزارت توانائی نے کہا کہ نہیں دینے، اور ڈسکوز نے بند کر دی ہے وزارت توانائی کے کہنے پہ، یعنی حکومت۔ نیپرا بھی ویسے تو وہ ادارہ، لیکن چلو اس کو اٹانومی اور انڈیپینڈنس یا جو بھی ہم کہہ لیں، لیکن حکومت نے کہا نہیں جی میٹر نہیں لگانے، تو اب وہ ڈسکوز نے میٹر لگانے بند کر دیے۔ آج کی یہ جیو کی خبر ہے جس کے مطابق یہ پابندی لگ گئی ہے، نیا میٹر نہیں لگانا۔ تو اس دوران میں اگر کسی نے پچھلے 5 10 15 دن میں اپنے گھر میں وہ پینلز لگوا رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو بس بے فکر ہو جائے، میٹر نہیں لگنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کا جو جیسے بھی استعمال کرنا ہے کریں، میٹر نہیں لگے گا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری طرف حکومت کمال کیا کر رہی ہے، وہ پچھلے دنوں سینئر منسٹر نے بھی بات کی کہ ہم صرف الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیاں خریدیں گے۔ مجھے تو شک ہے کہ وہ بھی ایک وقت آئے گا جب اس کا بھی اسی طرح سے حشر ہوگا، جیسے یہ سولر پینلز کا ہوا ہے، یہ سولر انرجی کے حوالے سے ہوا ہے۔ تو حکومت کو اپنی پالیسیاں بناتے ہوئے سوچ سمجھ لینا چاہیے ہر سطح پر، اور پھر لانگ ٹرم پالیسیاں بنائیں اور لوگوں کو بتائیں یہ کتنے عرصے کے لیے ہے۔ آج جو لوگ پینلز لگوا رہے ہیں ان کا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت نے فیصلہ تبدیل کر لیا، اس لیے ان کا نقصان ہوگا، لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو حکومت کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا، لیکن خیر حکومت نے دوسری طرف جناب ہم بسنت منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ 6 7 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی، ایک طویل عرصے کے بعد بہت بڑی فیسٹیوٹی تھی، لوگ انجوائے کرتے تھے، فیملیز اکٹھی ہوتی تھیں پورے ملک سے اور بیرون ملک سے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان آتی تھی۔ میرا خیال ہے عیدین کے جو تہوار ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس کے علاوہ میرے خیال میں شاید یہ سب سے بڑا تہوار تھا جس پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان واپس آتے تھے یہ بسنت منانے کے لیے، اور وہ کائٹ فلائنگ اور میوزک اور کھانے اور ڈانس اور فیسٹیوٹی، رنگ برنگے کپڑے، اور وہ دوپٹے سے وہ جو چادریں اور دوپٹے وہ گلے میں ڈالی ہوئی ہیں، اور رنگ برنگی پتنگیں اور بو کاٹا کے نعرے، اور کیا وہ فیسٹیوٹی تھی۔ لیکن پھر کچھ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے وہ ڈور میں کیمیکل مانجا، پتہ نہیں پرابلم مانجا تو شاید پہلے بھی ہوتا تھا، کیمیکلز کچھ ایسے آ گئے، کچھ دھاگے ایسے بن گئے کہ لوگوں کی گردنیں کٹنی شروع ہو گئی، اور ظاہر ہے انسانی جان کا ضیاع جو ہے اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ تو اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ جناب ان کو پروٹیکشن دیں گے، اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تیاریاں ایسی ہو رہی ہیں کہ اب وہ شروع ہو گیا اس پہ بریفنگز اور وہ اینٹیناز بانٹنے کا، تقسیم کا عمل جو ہے، جس میں ظاہر علاقائی جو وہ ایڈمنسٹریشن ہوگی، سی سی پی او، سی ٹی او اور دیگر لوگ، ڈی سی او، کمشنر، یہ سب جو ہیں وہاں اپنے اپنے ضلع میں، خاص طور پہ یہ ظاہر لاہور سب سے بڑا شہر ہے اس حوالے سے، اس فیسٹیوٹی کے حوالے سے یہاں پر یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں کو بریفنگ دی جائے گی، لوگوں کو وہ اینٹیناز دیے جائیں گے۔ سب سے بڑا اس میں جو نقصان ہو رہا تھا، حادثات جو ہو رہے تھے، وہ موٹر بائک پر تھے، کہ موٹر بائک چلانے والا یا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص، وہ ظاہر ہے وہ ایسے گزر رہے ہیں، تو وہ ڈور جہاں سے بھی گزر گئی
اور وہ اتنی مضبوط اور وہ کیمیکل اور وہ مانجا وہ کانچ پیس کر جو بھی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں گردن پر پھر گئی تو وہ اس بیچارے کا بچنا ممکن نہ تھا. اور ایسے حادثات بار بار ہوتے رہے. حکومت کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اینٹینا لگا دیا جائے بائک پر، وہ پیچھے وہ جو کیریئر سٹینڈ جو ہے ادھر سے لے کر اور فرنٹ پر جو اس کا سٹیئرنگ ہینڈل جو ہے وہاں تک، تو وہ جب ایک بن جائے گا آرچ، اور اس میں ڈور کا اس بائک رائڈر تک، چلانے والے تک یا اس کے سامنے بیٹھنے والے تک، دونوں تک اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا. اگر کیا یہ 100% گارنٹی کے ساتھ اس طرح سے چلایا جا سکتا ہے؟ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پہ کس حد تک عمل کراتی ہے. ویسے تو کورٹ کے معاملات بھی آپ کو پتہ چلتے رہتے ہیں ایسے حوالے سے، ان حوالوں سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تیاریاں اس پہ زور و شور پہ ہے. پتنگیں بننی شروع ہو گئی ہیں، لوگوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، چھتوں کی بکنگ ہو رہی ہے، کچھ سرکاری تقریبات بھی ہوں گی اور کچھ غیر سرکاری ظاہر بہت زیادہ ہوں گی. غیر سرکاری کا مطلب ہر شخص، ہر ادارہ، ہر گھر جہاں جہاں سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے یہ سب ہوگا. میری درخواست یہ ہوگی کہ جو حکومتی جو اس میں احتیاط کے حوالے سے کیا جائے، اگر ڈور لگانے کے لیے جو حکومت کی منظور شدہ ہو وہ استعمال کی جائے، اور موٹر بائک چلاتے ہوئے خدا را وہ جو اگر اینٹینا لگانے کا بندوبست ہے، اول تو حکومت فری دے رہی ہے، اگر کسی کو وہ نہ پہنچے تو اس کا بندوبست کرے، جس طرح بھی کرے مینیج کرے، اور حکومت میک شور کرے کہ وہ ڈور جو نقصان پہنچانے والی ڈور ہے وہ مارکیٹ میں نہ آئے. ہم بو کاٹا کے نعرے لگانا چاہتے ہیں، وہ میوزک کی آوازیں سننا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں. وہ دکھ اور غم کی گھڑیاں یہ پتنگ کی وجہ سے کسی کی اور ڈور کی وجہ سے نہیں آنی چاہیے. اور یہ گھڑیاں تو اللہ کرے خیر خیریت سے گزرے، لیکن حکومتی معاملات میں سب چیزیں خیر خیریت نہیں ہیں. اور وہ جناب اس طرح سے ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ ہمارے وفاقی وزیر دفاع بھی ہیں، ان کا یہ بیان کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوئی ہے. یعنی آپ سوچیں، ویسے تو یہ سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا، لیکن اس میں سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں نا، تو خاص طور پر سٹیک ہولڈر ہے پیپلز پارٹی. اچھا، پیپلز پارٹی نے کچھ چیزوں پر ماضی قریب میں کچھ سٹینڈ لیا، اور وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے سب انورٹیڈ کامرس میں سب وہ چاہتے تھے، ویسے نہیں ہو سکیں. تو اب خواجہ آصف کا بیان یہ ہے کہ جناب 18ویں ترمیم ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تمام اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس چلے گئے. اچھا، مجھے اس میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بلیسڈ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے صوبے میں ہیں جہاں کمپیریٹیولی، نسبتاً، مقابلتاً باقی صوبوں کے بہت بہتر حالات ہیں تمام چیزوں میں، انفراسٹرکچر میں، صفائی میں، تعلیم میں، صحت میں، سب چیزوں میں. ظاہر جب کام ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا، انحطاط جو ہے وہ بھی ہمہ گیر ہوتا ہے، خوشیاں اور ترقی بھی ہمہ گیر ہوتی ہے. تو پنجاب میں بڑے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے. اچھا، ان کا ایک گلہ یہ ہے کہ وہ جو ضلعی حکومتیں، مقامی حکومتیں نہیں بنائی گئی، مقامی حکومتیں واقعی نہیں بنائی گئی، اور وہ زیادتی ہے، بننی چاہیے. اچھا، اصل میں انہوں نے اس کو بیس بنایا ہے وہ جو کراچی میں آگ لگی ہے. یار بڑا ہی ظلم ہے ویسے، مطلب میں کیا کہوں، اتنی بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے. اور کون ذمہ دار ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے. اچھا، وہ جس پہ مرضی ڈالتے رہے کہ میئر ہے، میئر کے نہیں جی پرانے والے ہیں، وہ کہیں نہیں جی صوبائی حکومت ہے، صوبائی حکومت کہے جی وفاقی حکومت ہے، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پہ ڈال دے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پہ ڈال دے، دونوں مل کر فوج پہ ڈال دے، جو مرضی کرتے رہے، بہانے باتیں جو مرضی کر لیں. لیکن یار کتنا ظلم ہے کہ درجنوں لوگ آگ میں مر گئے اور جل کر، اور ہمارے پاس آگ بجھانے کا بندوبست نہیں تھا. وہ 100 دعوے کر لیں کہ ہم وقت پہ پہنچ گئے تھے، کوئی لیٹ نہیں ہوا. لیٹ ہوئے ہیں آپ. انسانی جانوں کا ضیاع گھنٹوں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آگ نہیں بجھ رہی تھی. کیوں نہیں ہے ممکن؟ کیا تیاریوں کی ضرورت ہے، اور کس نے کرنی تھی وہ تیاریاں؟ کہ کیا یہ ہم فورس ہی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سوچ نہیں سکتے؟ کیا ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ پلاننگ کر سکیں کہ خدا نہ خواستہ اتنی بڑی آگ بھی لگ سکتی ہے؟ جو بلڈنگیں تو نظر آ رہی ہیں نا، کتنے فلور کی، کتنے حجم کی بلڈنگز ہیں، تو اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ کیا کبھی ان کا کوئی ٹرائل ہوا ہے؟ وہ جو ریہرسل ہوتی ہے، کبھی کوئی چیک کیا اپنے ایکوپمنٹ، اپنی چیزوں کو کبھی چیک کیا ہے؟ کیا اس کے قریب ترین کون سی چیزیں ہیں، کہاں سے آگ بجھانی ہے؟ کوئی نہیں، کچھ نہیں کرتے. وہ تو ایک نوحہ
بس پڑھا جا سکتا ہے اور حکومت ذمہ دار ہے. کوئی نہیں ذمہ دار، حکومت ذمہ دار ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس کے علاوہ ہے تو وہ حکومت نے بتانا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پکڑ کے ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، انہیں سزا دیں. باتیں بنانے سے نہیں ہوگا کہ کون ذمہ دار ہے. اگر اصل ذمہ داران نہیں پکڑے جاتے اور ان کو سزا نہیں ملتی تو پھر ذمہ دار صرف حکومت ہے. اور وہ ظاہر کراچی میں لگا ہے تو سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، بلاول بھٹو زرداری کی حکومت، آصف زرداری کی حکومت وہ ذمہ دار ہے. تو انہیں دیکھنا ہے. اور یہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نا، حکومتوں کی ذمہ داریاں، اختیارات کو نچلی سطح تک لے کر آنا، ضلعی حکومتیں بنانا، اختیارات کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا، سلیبس ایک جیسا بنانا. اور بھائی کرنا کس نے ہے؟ سلیبس ایک بنانا ہے. آپ وفاقی حکومتیں کر لیں، کیا آپ کی ان پٹ ہے؟ خواجہ آصف صاحب کو میں کیا کہوں، شرم نہیں آتی؟ باتیں بنا دیں تو ہمارے سب ہر ایک کے لیے آسان ہے نا. حکومت، وہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، وہ بتائیں کہ وفاقی حکومت نے یہ 1 2 3 4 سٹیپس لیے، یہ کام کرنے کی کوشش کی، یہ انیشیٹوز لیے، اور یہ صوبائی حکومتوں کی ان کام کی وجوہات کی بنا پر یا اس انکار کی وجہ سے یہ کام نہیں اس کا 0 ہوگا. 0/0 کچھ بھی نہیں کیا وفاقی حکومت نے، صرف باتیں بنانی آ رہی ہیں. آج خواجہ صاحب کو ایک بہانہ مل گیا، وہ لاشوں پہ سیاست والا جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ کرنے کے لیے انہیں. اور چونکہ پیپلز پارٹی کو بھی راستے پہ لانا ہے، یا یوں کہے کہ وہ NFC اور وہ ہے نا پیسے ویسے کی سارا شیئر صوبوں کا وہ ہے سیٹل ہونا ہے، اور پھر سب لوگ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. حضور خدا را. اچھا وہ ضلعی حکومتوں کی بات کرتے ہیں. پنجاب میں نہیں ہے ضلعی حکومتیں، مقامی حکومتیں جو ہے پنجاب میں نہیں ہے نا. اس کے باوجود پنجاب کا سسٹم گورننس کا سب سے بہتر ہے. اچھا اگر وہ ہو جائیں گی تو یقیناً چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یہ بہانے نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو خواجہ صاحب یہ آج کراچی کی آگ پہ جو بات کر رہے ہیں، وہ پنجاب میں تو ان کی اپنی حکومت ہے نا، ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے. آئیں بیٹھیں کہیں جی پنجاب میں یہ ہم کروا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کروا رہے؟ تو یہ باتیں بنانی، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے جو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی یا سکور سیٹل کرنا، وہ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں. اس طرح کی یہ بڑکے مار کے لوگوں کو جذباتی باتیں سنا کے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. خواجہ صاحب یہ وہی خواجہ صاحب ہیں جو اپنی حکومت پہ وہ جو خود کچھ حملے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سیالکوٹ کے معاملات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں، تو آج وہ پیپلز پارٹی پہ چل پڑے ہیں. تو اس طرح سے چیزوں سے نہیں ہونا. لوگوں کی اگر خدمت کرنی ہے، تمام حکومتیں، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، وہ نون لیگ کی ہو، وہ پنجاب کی ہو، وہ وفاق کی ہو، وہ سندھ کی حکومت ہو، وہ KP ہو، بلوچستان ہو، جو بھی ہو، انہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم 25 کروڑ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. اگر وہ یہ کریں گے تو لوگوں کا اعتماد قائم ہوگا اس نظام پر، ورنہ خرابیوں کی بھی پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی. شکریہ.